بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیرت و کردار سیدنا ابو طالب، متولی کعبہ شیخ البطحاء سیدنا ابو طالب نے اپنے والد گرامی سیدنا عبد المطلب کی طرح زمانہ جاہلیت میں شراب کو اپنے اوپر حرام کر رکھا تھا۔ سیرت حلبیہ کی عبارت میں ہے وَكَانَ أَبِي طالب ممن حرم الخمر علی نفسہ فی الجاہلیت کأبیہ۔ سیدنا ابو طالب اپنے والد کی تصویر کامل تھے۔ حضرت عبد المطلب کی طرح قریش مکہ آپ کو بھی شیخ البطحاء کے لقب سے یاد کرتے تھے اور ہر مشکل و پریشانی میں آپ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے۔ آپ کا کیا ہوا فیصلہ حرف آخر کی حیثیت رکھتا تھا۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے علاوہ دیگر قریش مکہ کا بھی آپ کا انتہائی احترام کیا کرتے تھے۔ والد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو طالب، سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب یعنی والد مصطفیٰ کریم اور سیدنا ابو طالب بن عبد المطلب ماں باپ کی طرف سے حقیقی یعنی سگے بھائی ہونے کی وجہ سے آپس میں بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ سیدنا عبد المطلب نے جب اپنی نظر پوری کرنے کے لیے قرآن دادی کی تو قربان ہونے کے لیے سیدنا عبداللہ کا نام نکلا، جسے آپ نے منظور کر لیا، لیکن سیدنا ابو طالب بے قرار ہو گئے۔ الف البدی اشعار میں اپنے والد محترم سے کہا کہ کسی نہ کسی طرح حضرت عبداللہ کو بچا لیا جائے، اور پھر ایسا ہی ہوا کہ قرعہ اونٹوں کی قربانی پر ڈال دیا گیا۔ پہلی محفل میلاد مولا کائنات سیدنا علی کرم اللہ وجہہ اپنے والد گرامی سیدنا ابو طالب سے روایت کرتے ہیں، جس کو دلائل النبوہ جلد اول میں نقل کیا گیا ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تو سید العرب والعجم سیدنا عبد المطلب سیدت تامنہ کے گھر تشریف لائے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں اٹھا کر بوسہ دیا۔ پھر سید کائنات کو صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو طالب کے گود میں دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میں یہ اپنی امانت تمہارے سپرد کرتا ہوں، میرا یہ بیٹا بڑی عظیم شان والا ہوگا۔ پھر سیدنا ابو طالب نے اپنے پوتے سید کائنات کی ولادت کی خوشی میں حضرت ابو طالب کو حکم دیا کہ اہل مکہ کے لیے 3 دن تک دعوت عام کا انتظام کریں اور اس میں اونٹ اور بکرے ذبح کیے جائیں۔ کیا ہم اس محفل کو اور دعوت کو جشن میلاد کا نام نہیں دے سکتے، جس میں سید العرب سیدنا عبد المطلب نے اپنے عظیم پوتے کا مرتبہ بیان کیا اور انہی کے حکم پر سیدنا ابو طالب نے لنگر عام تقسیم کیا۔ یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے بعد پہلی محفل میلاد تھی جن کا سیدنا حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب نے انعقاد فرمایا۔ شیب ابی طالب حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت ہے کہ جب قریش مکہ کو حضرت جعفر بن ابی طالب اور آپ کے ساتھیوں کے ساتھ شاہ حبشہ حضرت اسمۃ النجاشی کے لطف و کرم اور اعزاز و اکرام کا پتہ چلا تو انہیں یہ سخت گراں گزرا۔ ادھر مکہ مکرمہ میں بھی تیزی سے اسلام پھیل رہا تھا اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت مبارکہ پر ایمان لانے والوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو رہا تھا۔ اب کفار مکہ اس بات پر متفق ہو گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قتل کر دیا جائے۔ کفار مکہ کے اس انتہائی اقدام کی اطلاع جب سیدنا ابو طالب کو ملی تو آپ رضی اللہ عنہ نے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کو جمع فرمانے کے بعد ان ہاشمیوں کو ساتھ لے کر رسول اللہ کی حفاظت کے لیے شعب میں آ گئے۔ اس معاملہ پر جناب ابو طالب کے ساتھ ہاشمیوں میں سے سوائے ابو لہب کے کسی شخص نے بھی کوئی اختلاف نہ کیا۔ بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کے فیصلے کا جب کفار مکہ کو علم ہوا تو انہوں نے اپنے معاہدہ کی توثیق کرتے ہوئے بنو ہاشم اور بنو عبد المطلب کا مکمل معاشرتی بائیکاٹ کر دیا اور توثیق شدہ معاہدہ کو بیت اللہ شریف کے اندر لٹکا دیا اور بنو ہاشم کو شیب ابی طالب میں محصور کر دیا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔